ایک اور حدیث میں آتا ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے تمام عالموں کے لیے 100 رحمتوں کو پیدا فرمایا۔ کتنی رحمتیں پیدا فرمائی؟ فرمایا اللہ رب العزت نے تمام جہانوں کے لیے 100 رحمتوں کو پیدا فرمایا، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لیکن ان 100 رحمتوں میں سے اللہ رب العزت نے صرف ایک رحمت کو دنیا میں اتارا ہے۔ 100 رحمتوں میں سے صرف ایک رحمت کو اللہ رب العزت نے دنیا میں اتارا ہے، اور اس ایک رحمت ہی کی وجہ ہے، اس ایک رحمت کی بدولت آج دنیا کے اندر اتنا رحم موجود ہے کہ والدین جو بچے کے ساتھ مشفق ہیں، والدین بچے کے اوپر رحم کرتے ہیں، دوست کے ساتھ محبت کرتا ہے، ہمدردی کرتا ہے، اللہ کی طرف سے بارشیں آتی ہیں، رزق دیا جاتا ہے اور تمام مصائب مشکلات سے بچایا جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ صرف اس ایک رحمت کی وجہ سے ہے۔ اگر اللہ رب العزت وہ ایک رحمت بھی دنیا میں نہ اتارتے تو دنیا ختم ہو جاتی، دنیا تہس نہس ہو جاتی۔ فرمایا کہ اگر اللہ رب العزت اپنا اور بندے کا تعلق جمال والا نہ بناتے، جلال والا بناتے، یا اللہ رب العزت عرش کے اوپر رحمت کو نہ بچھاتے بلکہ غضب اور قہر کو بچھاتے، فرمایا یہ دنیا ختم ہو جاتی، یہ دنیا ٹھہرنے والی نہیں تھی۔ کیونکہ کس کے اندر اتنی ہمت ہے جو اللہ کے غضب کا سامنا کر سکے؟ کس کے اندر اتنی ہمت ہے جو اللہ کے قہر کا سامنا کر سکے، اللہ کے عذاب کا سامنا کر سکے؟ کس کے اندر اتنی ہمت ہے؟ یہ تو اللہ کی رحمت ہے۔ پھر فرمایا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 100 رحمتوں میں سے ایک رحمت اللہ نے دنیا میں اتاری، اور اس ایک رحمت کے اندر کفار کا حصہ بھی ہے۔ کفار کو بھی اللہ رب العزت رزق دے رہے ہیں، کفار کو بھی بارشیں دی جا رہی ہیں، ہر چیز مہیا ہر انسان کو کی جا رہی ہے، ہر چیز کو کی جا رہی ہے۔ پھر فرمایا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ 99 رحمتیں اللہ رب العزت نے عرش کے نیچے چھپا کر رکھی ہیں۔ اب کیا فرمایا؟ پہلے کہ اللہ کی رحمت عرش کے اوپر، پھر دوسری حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ اللہ نے 99 رحمتیں عرش کے نیچے چھپا کر رکھی ہیں۔ عرش کے نیچے بھی رحمت، عرش کے اوپر بھی رحمت، اور ان تمام چیزوں کے نیچے مخلوق موجود ہے۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں کے ساتھ بڑے رحیم اور بڑے کریم ہیں۔ پھر فرمایا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ رب العزت نے جو یہ 99 رحمتیں چھپا کر رکھی ہیں، یہ مسلمانوں کے لیے ہیں، یہ اسلام والوں کے لیے ہیں، اہل ایمان کے لیے ہے، جو قیامت کے اندر اہل ایمان پر نچھاور کی جائیں گی۔ اللہ رب العزت بڑے جو ہے اپنے بندے کے ساتھ جو ہے مشفق ہیں، اللہ رب العزت بڑے کریم ہیں۔ فرمایا کہ ایک رحمت دنیا میں دی، ایسے نہیں کیا کہ 100 کی 100 رحمتیں چھپا کر رکھ دی قیامت کے لیے، دنیا کے اندر رزق بند ہو جائے یا مشکلات آ جائیں۔ فرمایا ایک رحمت دی، تھوڑا سا حصہ دنیا میں دیا۔ اللہ رب العزت نے نظام ہی ایسا بنایا کہ دنیا کے اندر اللہ نے انسان کو تھوڑے عرصے کے لیے بھیجا، تھوڑی رحمت دنیا میں اتار دی۔ دنیا میں اللہ رب العزت نے انسان کو مخصوص عرصے کے لیے بھیجا، مخصوص رحمت دنیا میں اتار دی کہ اس مخصوص عرصے کے لیے اس کو یہ رحمت کافی ہو جائے گی، اور باقی 99 رحمتیں جو اس جو ہے عالم کے لیے جس کی انتہا نہیں ہے چھپا کر رکھ دی۔ فرمایا کہ اس حدیث کے مطابق جب 99 رحمتیں اہل ایمان کے لیے اللہ نے چھپا کر رکھی ہیں، تو انہی 99 رحمتوں کا یہ اثر ہوگا کہ وہاں بہانے سے ہیلے سے معافی ہوگی، تھوڑا سا ہیلا ہوگا، تھوڑا سا بہانہ ہوگا، نیکی لائی جائیں بھائی، نیکی لائی جائیں گی۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک جنتی جنت میں جا رہا ہوگا جہنمیوں کے آگے سے گزر کر، جب جنتی وہاں سے گزرے گا ایک آدمی اسے آواز دے گا، آواز دے کر بلائے گا، او فلاں بن فلاں ادھر آؤ۔ جب وہ اس کے پاس آئے گا تو اسے کہے گا آپ نے مجھے پہچانا ہے میں کون ہوں؟ کہے گا بھائی میں نے تو آپ کو نہیں پہچانا، آپ کون ہیں؟ وہ کہے گا کہ فلاں موقع پر میں نے دنیا کے اندر جو ہے تجھے ایک لوٹے پانی کے ساتھ وضو کروائی تھی، تو نے اس کے ساتھ نماز ادا کی تھی، آج تو جنت میں جا رہا ہے، میری بھی تو اللہ سے سفارش کر دے کہ اللہ رب العزت مجھے بھی جہنم سے نکال کر جنت میں ڈال دے۔ فرماتے ہیں، لکھا ہے علماء کرام نے کہ اسی ایک نیکی کی وجہ سے اللہ اسے جہنم سے جنت میں بھیج دیں گے۔ بہانے سے ہیلے سے وہاں ذرے کے بدلے کے اندر وہاں معافی ہوگی، عام معافی کا اعلان ہوگا کہ تھوڑی سی بھی نیکی ہو، بس شرط یہ ہے کہ دل کے اندر ایمان موجود ہو۔ اگر کسی کے دل کے اندر ایمان موجود ہوا، ذرا سا بہانہ بنا نہیں، اللہ رب العزت اسے معاف کر دے گا۔